اللہ اکبر. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے معاملے میں عرض کرتی ہیں. معاملہ یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری پشت تو میری ماں کی طرح ہے. آپ جانتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی. اور زمانے جاہلیت کے اندر طلاق کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے. اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس طریقے سے کہہ دے تو طلاق واقع ہو جاتی. حضرت خولہ کی عمر بہت زیادہ تھی. حضرت خولہ کے پاس مال نہیں تھا, بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور ان کے شوہر حضرت اوس ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. لیکن اللہ اکبر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اچانک ان کی زبان سے یہ جملے نکل گئے اور اس جملے کی بنیاد پر اس زمانے کی عورتیں بھی جانتی تھی کہ کون سے جملے کی بنیاد پر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, کون سے جملے کی بنیاد پر رشتہ ختم ہو جاتا ہے. جب اپنے شوہر کی زبان سے انہوں نے یہ جملے سنے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری پیٹھ تو میری ماں کی طرح ہے, اتنا کہنا تھا, دوڑتی دوڑتی حضرت خولہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئیں. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے, اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کرم کی نظر فرمائیں. اور اس زمانے میں ابھی تک سسٹم یہی چل رہا تھا, کوئی اللہ کی طرف سے قانون اس سے متعلق نہیں آیا تھا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جملے کی بنیاد پر تو تمہارے لیے وہ حرام ہے اور اس کے لیے تم حرام ہو. اللہ اکبر. وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوں, میرا حسن بھی نہیں ہے, بچے بھی زیادہ ہیں. اللہ اکبر. اگر میں اپنے شوہر سے جدا ہو گئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شوہر میرے بچوں کو پال نہیں سکیں گے اور میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی. میرا تو مال بھی ختم ہو چکا, مجھ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا, میرا حسن بھی ختم ہو چکا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ سنو, معاملہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا اور اس جملے کی بنیاد پر تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی. لیکن وہ بار بار عرض کر رہی ہے سرکار کچھ کرے تو صحیح, میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں جی سکتی. اللہ اکبر. قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جانے والی اس بحث کے لیے تجادلوکا کا لفظ آیا. یعنی اگر دیکھا جائے تو جدال کے معنی جھگڑے کے ہوتے ہیں, لیکن وہ جھگڑا نہیں کر رہی تھی, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم کی بھیک مانگ رہی تھی کہ سرکار اگر آپ کرم فرما دیں گے تو یہ رشتہ بچ سکتا ہے. لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی قانون نازل نہیں ہوا. اتنے میں وہ بے قرار تھی, بے چین تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کی کیفیت طاری ہوتی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پر تشریف فرما تھی, گفتگو سن رہی تھی. اللہ اکبر. رسول اعظم کی کیفیت کو دیکھ کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خولہ سے فرمایا تم چپ رہو, خاموش رہو, دیکھو سرکار کی کیفیت تم کو نہ سمجھ میں نہیں آ رہی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے, وحی الہی کا نزول ہوا. کچھ دیر کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کو طلب فرمایا اور فرمایا تمہارے سلسلے میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو چکا ہے. اللہ اکبر. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, بے شک اللہ نے سن لی. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا
تو وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں، اے اللہ میری فریاد سن لے، بارگاہ سمدیت میں التجا کرتی ہیں، بارگاہ سمدیت کے اندر گریہ زاری کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے سن لی۔ کون سی بات؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ جو اپنے شوہر کے معاملے میں بات کر رہی ہے، اللہ عز و جل نے یہ بات سن لی، اور اللہ نے اس کی فریاد بھی سن لی، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا ایک عورت اگر بے قراری کے اندر بارگاہ سمدیت کے اندر التجا کرتی ہے اور گریہ زاری کرتی ہے تو میرے مولا کا فرمان ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ معبود برحق کی ذات ہے، وہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے۔ اے خواتین اسلام، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مصائب آپ کے دروازے پر دستک دیں، پریشانیاں آپ کے دروازے پر دستک دیں، مصیبتیں آپ کے دروازے پر دستک دیں، تو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مصلی بچھا لو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو، باب اجابت سے تمہاری دعائیں ٹکرائیں گی اور مولا تم پر کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خولہ کی پریشانی کو اللہ نے دور فرما دی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اندر ایسی بے شمار خواتین نظر آئیں گی جن کی بے قراری پر اللہ نے ایسا انعام نازل فرمایا کہ اس انعام کو قیامت تک کے لیے آدمی فراموش نہیں کر سکتا۔ حضرت خولہ کی بے قراری، حضرت خولہ کی فریاد اللہ نے سن لی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ساتھ رہنے کا حکم عطا فرما دیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، زہار، اس سے پہلے زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، آپ سن لیں زہار کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے جسم کے اس حصے سے تشبیہ دے جو ماں کا جسم کا اس حصے کو دیکھنا اس بچے کے لیے حرام ہے، اور وہ شخص اپنی ماں کے اس جسم کے حصے سے تشبیہ دے تو اس کے بعد جو ہے وہ کفارہ رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے تیری پیٹھ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو شوہر کے لیے ماں کی پیٹھ کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ماں کی ران کی طرح تشبیہ دے تو بھی ماں کی ران دیکھنا اس کی اجازت بیٹے کو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس طریقے سے کہے تو شریعت محمدیہ کے اندر قانون یہ رکھا گیا کہ وہ کفارہ ادا کرے، عورت حرام نہیں ہوگی، نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے لیے کفارہ ضروری ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کی بے قراری پر مولا نے آسانی کا قانون عطا فرما دیا۔ آج در بدر کی ٹھوکریں کھا کر کبھی اس پر جادو کبھی اس پر جادو، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس طریقے سے عورتیں چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتی ہیں۔ کبھی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کبھی عزت برباد ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا مشائخ کے سلسلے میں کہ آپ ان سے علاج نہ کرواؤ، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اے خواتین اسلام، اللہ کی کتاب سے رشتہ مضبوط کرو، اللہ کے رسول سے رشتہ مضبوط کرو، اور بے قراری کے اندر آنسوؤں کی سوغات لے کر رات کی تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو۔ حضرت خولہ کے صدقے میں اللہ تمہاری فریاد کو ضرور سن لے گا اور کرم کی نظر فرمائے گا۔ آج میں صرف یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کرناٹک کی سرزمین پر کم و بیش 3 دہائی سے آ رہا ہوں۔ میں یہاں کے پرابلمز کو جانتا ہوں، یہاں کے مسائل سے واقف ہوں، یہاں کی پریشانیوں سے واقف ہوں، اس لیے میں خاص طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، تم رب سے رشتے کو مضبوط کرو،
تم رسول اعظم سے رشتے کو مضبوط کرو، تم غوث اعظم سے رشتے کو مضبوط کرو، تم خواجہ اعظم سے رشتے کو مضبوط کرو، تم امام اعظم سے رشتے کو مضبوط کرو، ان سارے بزرگوں سے رشتہ مضبوط کرو. لیکن خبردار کہیں آبرو بیچنے مت چلے جانا، کہیں برائی کی دہلیز پر نہ جانا. ہر پریشانی کا علاج میرے کریم نے اپنی بارگاہ میں رکھ کر فرما دیا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وہ میرے رب کی ذات ہے، وہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے.